أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بے حد شکر ہے اس اللہ نے ہمیں فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ قبول فرمائے، اور باقی نمازیں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی خوبصورت بات بیان فرمائی ہے اور اپنے کمال علم کا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نحن اعلم، ہم زیادہ جانتے ہیں، بما اس کو جو یستمعون بہ، جو وہ سنتے ہیں جس کے ساتھ، اذ یستمعون جب وہ سنتے ہیں الیک آپ کی طرف، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔ جب مشرکین مکہ، اہل مکہ آپ کی باتیں سنتے ہیں اور جس نیت کے ساتھ سنتے ہیں، جس غرض اور جس مقصد سے زیادہ سنتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم اس نیت کو بھی، اس مقصد کو بھی، اس غرض کو زیادہ جانتے ہیں کہ یہ کس لیے کان لگا کر آپ کی باتیں سنتے ہیں۔ ان کا سننے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ کوئی پوائنٹ مل جائے، کوئی موقع مل جائے، کوئی ایسی بات ہمیں مل جائے جس کو بنیاد بنا کر ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائیں، آپ کی باتوں کا مذاق اڑائیں، استہزاء کریں، لوگوں کے اندر چرچا کریں، اس نیت سے وہ باتیں سنتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس بات کو زیادہ جانتے ہیں۔ تو کس قدر میرے محترم بھائیوں میرے اللہ کا علم ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کی نیتوں سے بھی واقف ہیں کہ کس نیت کے اوپر یہ آپ کی باتیں سن رہے ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ هُمْ نَجْوَى، اور جب وہ سرگوشیاں کرتے ہیں۔ سرگوشی کیسے کرتے ہیں؟ جب ایک انسان دوسرے انسان کے کان میں بات کرتا ہے، چپکے سے بات کرتا ہے، اس کو سرگوشی کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب وہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، ہم اس کو بھی جانتے ہیں۔ کس قدر میرے اللہ کا علم ہے اور کس قدر میرا اللہ علیم بذات الصدور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب یہ سرگوشیاں کرتے ہیں، اور سرگوشی تو اس لیے انسان کرتا ہے نا کہ دوسرے کو بات کا علم نہ ہو، دوسرے کو بات کا پتہ نہ چلے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میں اللہ ان کو جانتا ہوں، یہ کان میں کیا سرگوشی کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں اذ یقول الظالمون، جب وہ ظالم کہتے ہیں ان تتبعون، کہ آپ پیروی کرتے ہیں، الا رجلا مسحورا، آپ تو کسی ایسے انسان کی پیروی کر رہے ہیں جس کے اوپر جادو کیا ہوا ہے۔ یعنی جب یہ ظالم کہتے ہیں ہم اس بات کو بھی جانتے ہیں، یہ جو اہل مکہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات آپ کے اوپر کرتے تھے کہ آپ کسی ایسے انسان کی پیروی کرتے ہیں جس کے اوپر جادو ہوا ہے۔ صاف ظاہر جس کو جادو ہوگا وہ انسان ذہنی مریض ہوگا، پاگل ہوگا، دیوانہ ہوگا۔ تو کہتے ہیں آپ تو کسی ایسے انسان کی پیروی کر رہے ہیں جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ باتیں کرنے والے یہ ظالم ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں، ہم ان سے بے خبر نہیں ہیں۔ اور آگے دیکھیے اللہ فرماتے ہیں انظر، دیکھو تو صحیح، کیف کس طرح، ضربو وہ بیان کرتے ہیں، لک الامثال آپ کے لیے مثالیں۔ کس طرح کی مثالیں بیان کرتے ہیں؟ کبھی آپ کو جادوگر کہتے ہیں، کبھی آپ کو کہتے ہیں کہ آپ جادوگر کی پیروی کر رہے ہیں، کبھی آپ کو شاعر کہتے ہیں، کبھی آپ کو کاہن کہتے ہیں، کبھی آپ کو مجنون کہتے ہیں، کبھی آپ کو دیوانہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن میرے محترم بھائیوں اینڈ پہ کیا ہوا کہ یہ ساری باتیں جب انہوں نے کر لی تو وہ اپنی باتوں کے اندر اس طرح ٹریپ ہو گئے کہ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں فَضَلُّوا، بس وہ بھٹک گئے ہیں، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا، اب ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، اب ان کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ نہیں، وہ بھٹک گئے ہیں اپنی ان باتوں کے اندر۔ کبھی شاعر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی شاعر ہیں، کبھی کہتے ہیں آپ کاہن ہیں،
کبھی کہتے ہیں آپ جادوگر ہیں، کبھی کہتے ہیں آپ مجنون ہیں، کبھی کہتے ہیں آپ جادوگر کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو یہ بات انسان کب کرتا ہے؟ جب کسی کی مخالفت میں انسان انتہا کو پہنچتا ہے، پھر وہ بغیر سوچی سمجھی باتیں کرتا ہے، بغیر دلیل کے باتیں کرتا ہے، پھر ان باتوں کے اندر ہی وہ انسان پھنس جاتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ اب یہ باتیں تو ہوگی، میں ان کو واپس کیسے لوں۔ تو میرے محترم بھائیوں، معلوم ہوا کہ جب انسان بغیر دلیل کے اور بے دلیل باتیں کرتا ہے، سوچے سمجھے بغیر باتیں کرتا ہے، تو اپنی باتوں کے اندر ہی پھنس جاتا ہے۔ جو عقل مند انسان ہوتا ہے وہ سوچ سمجھ کر بات کرتا ہے، وہ انتہائی احتیاط سے بات کرتا ہے۔ لیکن جب انسان کسی کی تقلید میں اندھا دھند باتیں کرتا ہے اور اندھا ہو جاتا ہے، پھر اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا بک رہا ہوں، میں کیا باتیں کر رہا ہوں۔ اب میرے محترم بھائی، اس انسان کو یہ شاعر اور دیوانہ کہہ رہے ہیں جس سے بڑا سیانہ بندہ دنیا کے اندر نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ ان کی عقل کے اوپر ماتم ہے کہ اس انسان کو وہ دیوانہ کہہ رہے ہیں کہ جس سے بڑا سمجھدار بندہ اللہ نے دنیا کے اندر پیدا ہی نہیں کیا۔ اتنے عظیم تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جب انسان مخالفت کرتا ہے، کسی کے ساتھ حسد کرتا ہے، ضد کرتا ہے، تو پھر ایسی جذباتی باتیں کر جاتا ہے، پھر اس کو راستہ نہیں ملتا۔ میرے محترم بھائی، جب انسان حسد کے اندر، ضد کے اندر، ہٹ درمی کے اندر انتہا کو پہنچتا ہے، پھر اس کو راستہ نہیں ملتا کہ میں کہاں جاؤں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اب یہ بھٹک گئے ہیں، ان کے لیے کوئی راستے کی امید نہیں ہے۔ ان کے اوپر کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ ان کو کوئی راستہ ملے؟ تو میرے محترم بھائیوں، ہمیشہ سوچ سمجھ کر انسان کو بات کرنی چاہیے۔ کسی کی مخالفت میں ایسے ہی بے دلیل اور بے ڈھنگی سی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ بعد میں انسان خود پریشان ہو کہ اب جاؤں تو کہاں جاؤں، کہاں کا راستہ ملے گا، کون مجھے پناہ دے گا، کون میری سپورٹ کرے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عظیم انسان تھے کہ ان کی مثال دنیا کے اندر نہیں ملتی، اور میرے اللہ کا علم اتنا با کمال ہے کہ اس کی بھی مثال نہیں ملتی۔ جس چیز کو وہ چھپانے کے لیے کوشش کر رہے تھے، سرگوشیاں کر رہے تھے، اللہ نے وہ ساری عیاں کر دی۔ وہ خود حیران رہ گئے کہ وہ بات جو ہم بالکل چھپا کے کرتے ہیں، وہ بات نبی تک کیسے پہنچ جاتی ہے۔ کاش اس بات کے اوپر ہی غور کر لیتے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رب ہے وہ انتہائی علم والا ہے، وہ رب ہماری باتیں نبی کو بتا رہا ہے، تو ان کو شاید ایمان نصیب ہو جاتا۔ تو میرے محترم بھائیوں، ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان جب زید اور ہٹ درمی کے اندر، حسد کے اندر انتہا درجے کو پہنچتا ہے تو بڑے بڑے راستے اس سے دور ہو جاتے ہیں، پھر اس کو ہدایت نہیں ملتی، پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم نہیں کرتا، پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اوپر، کانوں کے اوپر، ان کی آنکھوں کے اوپر مورے لگا دیتا ہے کہ اب ان کے اندر قرآن نہیں جا سکے گا۔ قرآن پڑھنے والا محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیوں نہ ہو، ان کی زبان جیسی اس دنیا کے اندر زبان کوئی نہیں ہے، لیکن جب زد اور ہٹ درمی کے اندر انسان آگے جاتا ہے، پھر عذاب اللہ کا آتا ہے کہ اس دل کے اندر، اس سینے کے اندر قرآن نہیں جاتا جس دل کے اندر حسد، زد اور ہٹ درمی آ جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ اعلیٰ ظرف ہمیں نصیب فرمائے، ایسی سینے کی کشادگی عطا فرمائے کہ جب قرآن سنیں تو کہیں آمنا، ہم ایمان لائے، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ ایسا ایمان اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کمی کوتاہی معاف فرمائے۔